السلام علیکم دوستوں، پروگرام ناقابل فراموش میں آپ تمام سننے والوں کو بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی جتنے بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، آپ سب کے سپورٹ کا اور پیار کا بہت شکریہ۔ کبھی کبھی انسان غیر معمولی ہونے والے واقعات کو اپنا وہم سمجھتا ہے، لیکن اکثر وہ وہم نہیں ہوتا، بلکہ کبھی ہم سمجھتے کچھ ہیں لیکن ہوتا کچھ ہے۔ ایسا ایک واقعہ ہمارے بہت اچھے لسنر کراچی کے علاقے لیاری سے ہمیں یہ واقعہ بھیجا، جن کا نام ہے جانزیب بلوچ۔ جانزیب کہتے ہیں کہ میری ابتدائی تعلیم دبئی سے ہوئی اور اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں واپس کراچی پاکستان آ گیا۔ والد کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جگہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس کا نام نہیں لوں گا، وہاں بھرتی ہونے کے لیے والد صاحب کی خواہش پر، چونکہ میں بچپن سے ہی دبئی میں اپنی خالہ کے پاس رہا ہوں، وہیں پلا بڑھا ہوں، تو میں کراچی کے راستوں سے ناواقف تھا۔ ایک رات لیاری چاکی واڑہ جہاں میرا گھر ہے، والد صاحب کی رات کو 2 بجے اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی۔ ہم سب گھر والے بہت پریشان ہوئے۔ ہماری گاڑی گیراج میں تھی، خراب ہونے کی وجہ سے میں آدھی رات کو باہر بھاگا ٹیکسی یا رکشہ لینے کے لیے، تاکہ صحیح وقت پر ہاسپٹل روانہ ہو سکوں۔ جب میں اپنے گھر سے نکلا، ایک گلی سے گزر رہا تھا تیزی سے، کیونکہ میں جلدی میں تھا، بہت ہی اندھیرا تھا اس گلی میں۔ اس گلی کے گٹر کے اوپر ایک آدمی کھڑا تھا جس کے جسم سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ تقریباً 8 فٹ سے بھی زیادہ اس کا قد تھا، لیکن مجھے وہیں سے گزرنا تھا اور وقت کی کمی تھی۔ میں اپنے والد صاحب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے تھوڑی بھی دیر کی تو میں اپنے والد صاحب کو کھو دوں گا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور بھاگتے ہوئے اس گلی سے گزرا۔ جیسے ہی اس شخص کو کراس کرنے لگا، میرے منہ سے چیخ نکلی اور خوف سے وہ جگہ کراس کر گیا۔ مجھے زور سے یقیناً اسی شخص نے پیچھے سے چپیڑ ماری، جس کی وجہ سے میری پیٹھ پہ عجیب سی خروش کی تکلیف محسوس ہوئی، لیکن اس وقت میں بہت ہی جلدی میں تھا۔ میں نے اپنے اس حادثے کو فراموش کر دیا اور اس گلی سے بس باہر نکلا تو سامنے ایک ٹھیلے پر نظر پڑی وہی شخص جس کے جسم سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر سلائی ہوئی بھی تھی۔ وہ جو بھی تھا ایک بد اور پلید جن تھا۔ میں نے دوبارہ اس شخص کو اگنور کیا اور بھاگا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور وہاں سے بھاگا۔ جیسے ہی مجھے ٹیکسی ملی، اپنے والد صاحب کو لے کر میں فوری طور پہ ہاسپٹل روانہ ہو گیا۔ میرے والد صاحب ایمرجنسی میں تھے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میرے کزنز بھی آ گئے۔ ہم وہیں بیٹھے تھے، دعائیں کرتے جا رہے تھے کہ اچانک سے میرے کزن نے میری پیٹھ پہ دیکھا اور اسے کہا کہ تمہاری شرٹ پھٹی ہوئی ہے اور تمہارے جسم پر خروش کے نشان ہیں، جیسے کسی جانور کا پنجہ لگاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 1 ہفتے تک میں بیمار رہا۔ یہ تھا میرا واقعہ۔ بہت شکریہ جانزیب بھائی، آپ نے اپنا واقعہ شیئر کیا، اور آپ کے والد کے لیے ہماری دل سے دعائیں ہیں۔ اور اب جو واقعہ آپ کی سماعتوں تک پہنچانے والا ہوں، جو واقعہ ہمارے ایک لسنر نے راول پنڈی سے بھیجا، کہتے ہیں کہ یہ بھائی کی کہانی ہے جو میری زبانی، میرا نام وقاص احمد ہے اور میرا تعلق راول پنڈی سے ہے۔ کچھ ضروری کام کی وجہ سے مجھے دوسرے شہر جانا پڑا اور وہاں میرا کوئی بھی جان پہچان نہیں تھا۔ کام کچھ 4-5 دن کا تھا، اس لیے مجھے وہاں ایک ہوٹل میں کمرہ بک کرنا پڑا۔ میرا کمرہ 2nd فلور پر تھا۔ سارا دن کام کی وجہ سے جسم میں تھکاوٹ سی پیدا ہوئی۔ واپس آنے میں کچھ ٹائم تھا۔ سردیوں کی راتیں تھی۔ کہتے ہیں کہ بہت ہی تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ بہت ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ کمرے کی کھڑکی مجھے لگا شاید ہوا سے کھلی ہو۔ کہتے ہیں کہ کھڑکی میں نے بند کی۔ مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے فون کر کے آرڈر کیا کھانا کھانے کے بعد مجھے تھکن سی محسوس ہوئی۔ کہتے ہیں کہ کھڑکی کے باہر سے ہواؤں کا شور ختم ہو گیا۔ ایک دم سے ہوائیں بالکل بند ہو گئی، جیسے سناٹا سا چھا گیا ہو۔ مجھے نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ میں پہلے سے تھکا ہوا تھا۔
جیسے ہی میں اپنے بستر پر سونے کو گیا تو نیند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ دیر سونے کے بعد اچانک سے ایک زوردار کی آواز آئی جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ کسی اور چیز کی نہیں بلکہ کھڑکی کھلنے کی آواز تھی۔ ایک دم سے بہت زور سے وہ کھڑکی کھلی۔ میں کھڑکی کی طرف گیا، باہر کی طرف جھانک کے دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا اور اتنی تیز ہوائیں بھی نہیں تھی، بالکل سناٹا سا تھا۔ مجھے تھوڑا سا دھچکا لگا یہ سوچ کے کہ جب ہوائیں نہیں چل رہی تو کھڑکی اتنی تیزی سے کیسے کھل سکتی ہے۔ خیر میں نے کھڑکی بند کی اور دوبارہ سو گیا۔ صبح اٹھ کر میں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر رات کو اپنے کمرے میں آ گیا اور کھانا کھانے کی کچھ دیر بعد رات کو تقریباً 2 یا 3 کے درمیان میں لیٹا ہوا تھا کہ ہلکی سی آواز نے میرے نیند میں خلل پیدا کیا۔ کمرے کے باہر سے وہ آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز ایک عورت کی رونے کی آواز تھی۔ وہ آواز ایک عورت کی رونے کی آواز تھی۔ وہ میرے کمرے میں ہلکی سی آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید باہر جا کے دیکھوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے سوچا میرا کیا جائے، پھر میں لیٹا رہا، لیکن وہ آواز مسلسل آتی رہی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ دیکھنے میں حرج ہی کیا ہے۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ چکا تھا، باہر کافی اندھیرا تھا۔ وہ آواز اب بھی مجھے آتی جا رہی تھی، بلکہ آواز بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، تھوڑا سا آگے گیا، سیڑھیوں کی طرف سے وہ آواز زیادہ آنے لگی تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ 3rd فلور سے آواز آ رہی تھی۔ میرے جسم میں خوف سا پیدا ہوا۔ وہ آواز سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ آخر وہ عورت کیوں روتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی میں تھوڑا آگے بڑھا وہ آواز ایک دم سے بند ہو گئی۔ میں نے زیادہ آگے جانا مناسب نہیں سمجھا، میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح میں نے ویٹر سے پوچھا کہ اوپر والے فلور میں کون رہتے ہیں، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اوپر والے کمرے میں کسی لڑکی کی رونے کی آوازیں سنی ہیں۔ اس ویٹر نے بات کو ٹالنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ضرور آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اگلی رات پھر مجھے ایسی ہی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ شاید اب تو مجھے دیکھنا ہی چاہیے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اوپر والے فلور پر گیا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا اور ایک دم سے آواز بھی بند ہو گئی۔ اور اب تو عجیب سا معاملہ شروع ہوا کہ جب میں اوپر والے فلور پہ پہنچا تو وہ آواز مجھے میرے فلور سے سنائی دے رہی تھی، نیچے والے فلور سے، اور اسی کمرے سے جہاں میں رہ رہا تھا۔ اب مجھے پورا یقین آ گیا کہ یہ جو بھی مسئلہ ہے یہ انسان نہیں بلکہ کوئی مخلوق ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ راتیں میں نے جیسے تیسے گزاری اور پھر اللہ کا نام لے کے وہاں سے نکل گیا۔ یہ تھا میرا واقعہ۔ بہت شکریہ وقاص احمد صاحب، آپ نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا۔ نئے آنے والے دوستوں سے متبادہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے پیار کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا، اور آیت الکرسی کا ورد کیا کریں ہمیشہ۔ کہیں سے بھی گزریں خود کو اللہ کی پناہ میں دیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، طہارت کی حالت میں رہیں، نماز پڑھتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔